کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق افریقہ سے تھا، جس کا مفہوم ہے، اور قرآن میں ان کی فراست کی تعریف کی گئی ہے۔ اپنی زندگی کی اولین دور میں حضرت لقمان علیہ السلام ایک غلام تھے۔ ان کا ایک آقا رحم دل اور سمجھدار شخص تھا۔ اس نے اپنے غلام میں ذہانیت اور فراست کو دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ بڑے ذہین ہیں، بڑے حکمت دار بھی ہیں، اور بات بڑی ایک پتے کی کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہا آقا نے کہ حضرت لقمان کو حکم دیا کہ وہ ایک بکری ذبح کرے اور اس کے جسم کے بدترین حصے، جو انہیں لگتا ہے کہ بدترین حصے ہیں یا بدترین جو حصے ہیں، وہ میرے سامنے پیش کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری کی ذبح کیا بکری کو، اور اس کا دل اور زبان لے کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ دل اور زبان، حضرت لقمان کے بکری کے جسم کے بدترین حصے کا انتخاب کیا۔ اس کا آقا مسکرایا اور سمجھ گیا کہ لقمان نے اسی انتخاب کے ذریعے کوئی بہت گہری حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ دو چیزیں دیکھی نا آقا نے، تو سوال نہیں کیا کہ لقمان یہ کیا کر دیا، یہ کیا لیا ہے، یہ تو بڑی لذیذ چیزیں کھانے کے اندر۔ جیسے بقرہ عید پر ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم گردے، دل، زبان، اس کی تھوڑے سا مسالے دار کڑھائی بناتے ہیں، اور میں تو ایسے ہی ماشاءاللہ سے اس میں ماہر ہوں۔ تو میرے تو ماموں بڑے پیاری عاجزی سے اندر آتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ماموں گوشت بنا رہا ہوں، تیر کو کھانے کی پڑی ہے۔ پھر باہر نکلتے ہیں، پھر گردن اندر کرتے ہیں، اچھا بات سن، کمرے میں بیٹھا ہوں، لے آئیے۔ تو ہمارے یہاں تو ایک یہ نظام ہوتا ہے۔ تو آقا مسکرائے اور سمجھ گئے کہ لقمان کو اس سے گہری بات سمجھانا چاہتے ہیں اور گہری بات کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کو اس کے اصل معنی سمجھ نہیں آئے تھے، تو چنانچہ وہ یہ تو سمجھے کہ ہاں کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ چند روز کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے انہیں پھر بکری کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا اب بکری کے جسم کے بہترین حصے کے آقا کی خدمت میں پیش کرو، جو تمہیں لگتا ہے سب سے بہترین حصے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور اس بکری کا دل اور زبان اپنے آقا کے سامنے پیش کیا، تو اس کا آقا حیران رہ گیا۔ بدترین حصے بھی یہی دو ہیں اور بہترین حصے بھی یہی دو ہیں، یہ بات بڑی عجیب لگی اسے۔ آقا نے پوچھا لقمان، اے لقمان، پوچھا کہ زبان اور دل تو بیک وقت میں بکری کے جسم کے بدترین حصے اور ایک ہی وقت میں اچھے حصے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت لقمان نے جو جواب دیا، یہ جواب آقا کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک جواب تھا جس پر عمل کر کر وہ اللہ کو راضی کر سکتے تھے۔ کہا دل اور زبان کے جسم کے بہترین حصے ہوتے ہیں جب بندہ نیک اور پاک ہو جائے۔ گناہوں اور فاسق شخص کے جسم کے بدترین حصے بھی دل اور زبان ہوتے ہیں۔ یہ دل زبان نیک بندے کے بہت اچھے ہیں اور گمراہ بندے کے بہت گندے ہیں۔ لقمان کا آقا ان کے جواب سے انتہائی خوش ہوا، اس نے لقمان کو آزادی عطا کر دی۔ اس قصے سے تو ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے دل اور زبان ہی ہمیں اچھا یا برا بناتے ہیں۔ چنانچہ دل اور زبان ہی کے تزکیے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ زبان اچھی ہو جائے، دل اچھا ہو جائے، ہر ایک کے بارے میں دل میں اچھا خیال رکھنا، ہر ایک کے لیے زبان سے اچھے بول بولنا۔ اسی طرح سے کتابوں میں 3 جگہ آتا ہے کہ جھوٹ بولنے پر ہر فرشتے لکھتے ہیں، مگر 3 جھوٹ ایسے ہیں جو نہیں لکھے جاتے۔ دو لڑے ہوئے میں میاں بیوی ہو یا کوئی بھی لڑے ہوئے ہو، ان میں جو صلح کرائی جائے، ان میں واپس سے تعلق بحال کیا جائے۔ ایک کو جا کر کہے کہ یار تیری تو بڑی تعریف کرتا ہے فلاں، اور دوسرے کو جا کے کہے تیری بڑی تعریف کرتا ہے، صلح کرائی جائے۔ یہ جھوٹ لکھا نہیں جاتا صلح کے لیے۔ دوسرا جھوٹ بیوی سے اس کی خوبصورتی میں، اس کی تعریف میں کہا جائے، اس کا دل رکھنے کے لیے کہا جائے، وہ جیسی بھی ہے بیوی سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے، جی بڑا اچھا بنایا ہے ماشاءاللہ سے، اور بڑی کالی بھی ہو، جی بڑی خوبصورت ہے، تو اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اور تیسرا، 2 جنگ کے دوران
کفر کو، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے، یہ لکھے نہیں جاتے۔ آج ہم سوچیں، جھوٹ بولنا تو دور کی بات، ہم جھوٹ صرف اپنی تعریف میں بولتے ہیں اور سچ بول کے لوگوں کے فسادات کروا دیتے ہیں، اکیڈمی میں کوہرام مچوا دیتے ہیں، گھروں میں طلاق کروا دیتے ہیں، خاندان میں دشمنیاں کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہماری اس جگہ حکمت عملی سے وہ تعلق بحال ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داریاں جڑ سکتی ہیں، وہ تعلق جڑ سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے سے چل سکتے ہیں۔ بظاہر ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے کہ دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، دین سے دوری بن جاتی ہے، وہ دین کی طرف لوٹتا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے دل میں فسادات، زبان سے خرافات، یہی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، یہی چیزیں اس کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہیں۔ اسی لیے ہم کو اپنی زبان، اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سرخ بلند کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم سب اس کی بھی نیت رکھیں کہ ہمیشہ اس چیز کو بلند کریں گے، اپنی زبان اور دل کا صحیح استعمال کریں گے، موقع کی نسبت سے بات کریں گے، ضرورت کے مطابق بات کریں گے۔ ہر جگہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش رہنا بھی ہماری تہذیب ہوتی ہے بڑوں کے سامنے۔ اس جگہ چپ رہ کر بھی بہتر طریقہ ہے کہ چپ رہا جائے، اور اگر بول کر فساد ہو رہا ہے تو خاموش رہے، اور اگر سمجھا کر مسئلہ حل کر سکتا ہے تو سمجھا دے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا نا، بڑا مانا ہے ہم نے ڈانٹ دیا، امی بھی تو ڈانٹتی ہے، سر نے بھی ڈانٹ دیا، ماں باجی نے بھی ڈانٹ دیا، عہدیدار نے بھی ڈانٹ دیا، اکیڈمی والوں نے بھی ڈانٹ دیا، اسکول والوں نے بھی ڈانٹ دیا، کالج والوں نے بھی ڈانٹ دیا، یونیورسٹی والوں نے بھی ڈانٹ دیا، شوہر نے بھی ڈانٹ دیا، تو کیا ہو گیا؟ گھر پہ بھی جو ڈانٹ کھاتے تھے ایک جگہ اور کھا لی تو کیا فرق پڑا؟ چلے جی، بڑا مانا ہے، بڑا مانا ہے، معاف کیا اللہ کے لیے، تو اس پر علم بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، اخلاق بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں، دل بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں زبان اور دل کی تزکیہ کرنی پڑے گی، ان کو صاف کرنا پڑے گا۔ یہ صاف ہو گئے تو سارے اعمال صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔